بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے بصر، یعنی دیکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ جس طرح دیکھتے ہیں، جیسے دیکھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس دیکھنے کی جو قدرت اور صلاحیت اور طاقت ہے، میرے خیال میں تو یہاں صلاحیت کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بولنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں، ویسی دیکھنے کی قوت اور ویسی دیکھنے کی طاقت کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ مخلوق میں سے کوئی بھی ہو، اس کے پاس اس طرح کی طاقت کا سمجھنا اور یہ نظریہ، عقیدہ، اعتقاد رکھنا کہ فلاں جن، فرشتہ، پیغمبر، ولی ہمارے کاموں کو دیکھ رہا ہے، ہمارے ماضی سے بھی باخبر ہے، ہمارے ماضی کی حرکات، سکنات، افعال، اعمال کو بھی جیسے وہ دیکھ رہا تھا، ایسے ہی وہ ہمارے حال کو بھی دیکھ رہا ہے کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے اندر کیا چل رہا ہے اور ہم آئندہ کیا کریں گے، ٹھیک ہے، اس کو بھی دیکھ رہا ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کسی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ جیسے اللہ تعالیٰ دیکھنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے، ویسے کوئی اور بھی اللہ تعالیٰ کی طرح دیکھ سکے، قریب سے، دور سے، چھوٹی چیز کو، بڑی چیز کو۔ اب اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کی طاقت کا آپ اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اندھیری رات کے اندر کالے پتھر کے اوپر کالی چونٹی کو چلتے ہوئے دیکھ بھی رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے چلنے کی آہٹ کو سن بھی رہا ہے، اور جو کچھ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی سنتا ہے، سمجھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت بصر ہے، اور اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ الحجرات آیت نمبر 18، اور یہ آخری آیت ہے اس سورت کی۔ اس سورت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے غیب السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین کے اندر غیب کی چیزیں ہیں، چھپی ہوئی چیزیں ہیں، اندھیروں میں ہیں، یعنی آسمان اور زمین کا جتنا غیب ہے، جتنی پوشیدہ چیزیں ہیں، چھپی ہوئی چیزیں ہیں، اندھیروں میں جو چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے اسرار و رموز کو، ان سب کو ان کی حقیقت کے ساتھ جانتا ہے۔ اور صرف یہیں پہ اللہ تعالیٰ نے بس نہیں کیا، یہ تو علم کی خبر دے رہے ہیں کہ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کے اندر جتنا غیب ہے، جتنی غیوبات ہیں، جو چیزیں نظر نہیں آتی، اللہ تعالیٰ ان سب کے بارے میں جانتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، واللہ بصیر بما تعملون، اور صرف یہی نہیں، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ جانتا ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو، جو کچھ تم دنیا میں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے بھی باخبر ہے۔ یعنی ہم بحیثیت انسان جو اچھے عمل کرتے ہیں، جو برے عمل کرتے ہیں، جو شرارتیں کرتے ہیں، جو نیکیاں کرتے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، یا لوگوں کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی اور تعاون کرتے ہیں، یعنی ہمارے ایک ایک عمل کو، ایک ایک چھوٹی سی حرکت کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ کوئی چیز، ہمارا کوئی عمل، ہماری کوئی بات، ہماری کوئی حرکت، ہمارا کہیں آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، کسی سے ملنا، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم پردے میں جا کے رات کے اندھیرے میں کمرے میں لائٹ بند کر کے اگر کچھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو وہ نظر نہیں آئے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، ہر چیز کے ہر عمل سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، باخبر ہے، دیکھ رہا ہے۔ تو یہ مطلب ہے، اب کسی شخص کے لیے، کسی مخلوق کے لیے یہ سمجھ لینا کہ جیسے اللہ تعالیٰ دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، ایسے فلاں بھی دیکھنے کی طاقت رکھتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت بصر کے اندر شرک ہے، اور یہ شرک، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ جو شخص اس طرح سے شرک کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔